کہتے جی کہ ایک پیر صاحب ہے ہمارے علاقے میں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف گیا تو مجھے میرے پیر نے حکم دیا کہ بھئی تم فوراً پاکستان واپس آ جاؤ۔ میں جب صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے گیا تو حضور روضے سے باہر آ گیا، فرمایا کہ میں پیر نے کہا ہے کہ واپس جاؤ، جلدی واپس جاؤ، مقصد ہے تمہیں دونوں نے نکال دیا روضے سے، حضور نے بھی نکال دیا، پیر نے بھی نکال دیا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ مدینے میں رہتے۔ کہتے جی کہ کچھ بزرگ پاکستان میں حاملہ عورتوں کو تعویذ دیتے ہیں اور دھاگے دیتے ہیں کہ حمل محفوظ رہے۔ میرا بھائی اگر اس پہ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پاک کی کوئی دعا پڑھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ پہلے بھی بزرگ ایک قرآن کی آیت لکھ کے دیتے تھے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لیکن اور اگر کوئی انتر منتر پڑھتے ہیں تو ناجائز ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان دھاگوں کے چکروں میں نہ پڑیں، بس اللہ سے دعا مانگتی رہے۔ اور یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہو چکے ہیں کہ عمل ہوگا، کیسے ہوگا، بچہ کیسا ہوگا، بچی ہوگی، سعید ہوگی، شقی ہو، سارے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ باقی ڈھل مل کی بات ہے، اصل بات ہے یقین کی۔ جیسے ایک بزرگ نے لکھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایک دھوبی آتا ہے، وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کپڑے دھوتا ہے، اور اوپر سے بڑی سخت دھوپ پڑتی ہے، تو اس دھوپ سے کپڑے تو سفید ہو جاتے ہیں لیکن دھوبی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، حالانکہ دھوپ تو ایک ہے، وہ کپڑوں کو سفید کر رہی ہے اور جو دھونے والا ہے اس کا رنگ کالا ہو رہا ہے، جتنا اس پر دھوپ کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو، کامل ہو، اور تقدیر پر یقین ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو مجھے پہنچنا ہے کوئی روک نہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو اگر عقیدے صحیح ہو جائے نا جی تو بہت سارے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ پھر اور اگر آدمی ڈھل مل یقین ہو تو کبھی اس پیر کے دروازے پہ، کبھی اس پیر کے دروازے پہ۔ 12 سال کے بچے کو شوگر ہے، یہ میرا بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں آ رہی ہیں۔ جس ملک میں گناہ بڑھ جاتے ہیں نا اللہ بیماریاں مسلط ہیں، ورنہ 12 سال کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اصل بات یہی ہوگی کہ ماں باپ میں سے کسی کو شوگر ہوگی، ان نے ابتدا میں بچے کو سنبھالا نہیں، اب خیال آیا تو اب جناب کنٹرول۔ بہرحال علاج یہی ہے کہ خالص زیتون پینے والا، ایک زیتون ہوتا ہے لگانے والا، ایک ہے پینے کے لیے، پینے والا زیتون لے جائیں اور 2 چمچے اس کو رات کو سوتے وقت 2 چمچے صبح نہار میں پلاتے رہیں تو بہت جلدی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ کہتا ہے میرے 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹی ہے، بیٹیوں کا نام عرفات اور مزدلفہ ہے، بیٹی کا نام منہ ہے، ٹھیک ہے، تو باقی کوئی اللہ بیٹا دے تو پھر اس کا نام وہ شیطان والا رکھو گے جمرات، باقی تو وہی بچ گیا، منہ بھی آ گیا، مزدلفہ بھی آ گیا، عرفات بھی آ گیا، باقی بچ گیا شیطان۔ انا للہ جو مرضی ہے رکھو بھائی، نام کا کیا ہے۔ لکڑی کے بنے ہوئے جا نماز تخت پوش، ہاں نماز ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ اونچے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے سجدے کے لیے، لکڑی تو نہیں بنائی۔ احرام کی حالت میں میری انگلی پہ چوٹ لگ گئی اور خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں، وتر کی 3 رکعت ہیں، اسی لیے حضور پاک نے صورتیں بھی 3 سکھلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا